بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں ہوں میاں طاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی. اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست کیے گئے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف علمی شخصیت، محقق، مدبر، مصنف، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اسحاق مدجلہ العالی. اور پورے ملک سے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08011117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی، کاروباری، طلاق اور میراث کے مسئلہ کے سلسلہ میں اگر آپ ہم سے رہنمائی چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08011117777. جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی پیدائش سے پہلے بھی ابلیس جو ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا، یا فرشتوں کی طرح نیک تھا اور انسان سے حسد کی بنا پر اس کی ایسی حرکت اور ایسی حالت ہو گئی ہے؟ وضاحت فرما دیجیے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ابلیس کے بارے میں یہ ذکر ہوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب اس کے دو ترجمے بن جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا. اگر یہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی بے دین تھا. یہ سجدے سے انکار بھی اس نے اسی لیے کیا کہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے حکم نہیں مانا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ کافروں میں سے تھا. جو جن کافر تھے نا ان کا یہ سردار تھا، سجدہ نہیں کیا. دوسرا کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ ترجمے جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حرکت سے ہوا، پہلے کا کوئی نہیں. مگر پہلے کا اس کا نیک ہونا جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا اور ٹپا ٹپا پر اس نے سجدے کیے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ نہ کتاب اللہ میں نہ حدیث پاک میں. اس لیے یہ پہلے واقعی کافر ہی تھا یا کافر ہو گیا، بہرحال اس کے نیک ہونے کا کوئی تذکرہ. یہ سارے افسانے ہیں، بناوٹی باتیں. نیک نہیں تھا. لیکن مولانا تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کو اگر نیک سمجھتے ہیں تو اس کو فرشتہ سیرت کہتے ہیں، اور اس کا تو بیٹھنا اٹھنا سارے معمولات اور معاملات فرشتوں کے ساتھ تھے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا کے اندر یہ واقعی نیک اور صالح تھا؟ طاہر میاں، یہ بات جو ہے نا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یہی بے بنیاد ہے. کوئی ذکر نہیں کہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. صرف اس سے قیاس کر رہی ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کو ہوا تھا. اگر ان کے ساتھ نہیں تھا تو اس کو کیوں کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو تو کہا ہی نہیں تھا. یہ بھی سوال کسی نے لکھا ہوا کہ حکم تو تھا فرشتوں کو، فرشتوں کو کہا اللہ نے کہ سجدہ کرو آدمی. یہ اگر فرشتہ نہیں تھا، یہ ان میں نہیں رہتا تو فرشتہ تھا ہی نہیں. یہ تو قرآن مجید میں واضح ہو گیا نا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. یہ جنوں میں سے مولانا کال لیتے ہیں، بات کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نیازی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ. کیسے ہیں؟ ایک سوال. جی فرمائیے. فرمائیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات یا اللہ تعالیٰ کا خاصہ، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کو کہا جاتا ہے، اور ان صفات کو معلوم کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ نیازی صاحب نے کیا فرمایا؟ یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خاص صفات یا اللہ تعالیٰ کا خاصہ، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کو کہا جاتا ہے، اور ان صفات کو معلوم کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ نیازی صاحب، جی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا
جو خاصا جس کو نہیں خاصا بھی بتا دیتا ہوں، خاصے سارے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں، یہ ساری صفات باری تعالیٰ کی ہے، سننا دیکھنا، مگر صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں نا تو ان کا مفہوم بالکل اور ہوتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا سننے والا بکان ہے اور آواز آئی ہوا لے کر آئی پردوں سے دکھائی، یہ مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں نا، یہی اللہ کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، لا سکت مثل ہے۔ اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں سننے والا دیکھنے والا، تو اس میں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ ہوتا ہے کہ اطلاق غیر محدود، وہاں حد نہیں کوئی آتی کہ یہ سنتا وہ نہیں سنتا۔ اللہ کی صفات، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ علم غیب صرف وہ خاصے ہیں، نہیں، اس کا سننا بھی خاصا، جیسا وہ سنتا ہے نا کہ آلات اور اسباب کے بغیر، اور ہر شے ماضی حال مستقبل سب آوازیں اس کے سامنے جو گزر گئی وہ بھی اب بھی سنتا، جو آنے والی وہ بھی سنتا، ایسا سننا مخلوق میں سے کسی کا نہیں۔ ایسے یہ کہنا چاہیے کہ جس مفہوم میں یہ الفاظ اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، اس مفہوم میں اگر کوئی مخلوق کے لیے بولے گا شرک ہو جائے گا۔ مخلوق کے لیے جب بولتے ہیں بہت معمولی، محدود، مقید، وہ بھی اللہ کی مرضی سے، ورنہ کان صحیح بھی ہو مگر وہ سننے نہ دینا چاہے، ہم نہیں سن سکتے۔ آنکھیں ٹھیک بھی ہوں، سامنے چیز ہو، اللہ کی مرضی کس کو نظر نہ آئے، نہیں نظر آئے۔ اس لیے مخلوق کا جو ہے نا معاملہ وہ محدود، عطائی اور بالکل اللہ کے سہارے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں یہ الفاظ، اس میں ہوتا کہ ایک تو وہاں کوئی حد نہیں، اس حد تک سنتا ہے، اس حد تک دیکھتا ہے، مطلق اور غیر محدود۔ دوسرا یہ لحاظ ہوتا ہے کہ کسی کا دیا ہوا نہیں اس کے پاس کہ کوئی دے تو اس کو یہ صفت ملے، نہیں، اس کی یہ صفات ذاتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ پائیدار ہیں۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوتا کہ ہم اگر چاہیں تو قرآن تیرے سینے سے لے جائیں اور تجھے کوئی بھی پھر مددگار نہ ملے، یہ میری مرضی ہے کہ میں نے تجھے دیا اور تیرے سینے میں محفوظ کیا۔ اس لیے مخلوق کے لیے الفاظ بالکل جیسے رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا نیازی صاحب، کہ کہنے میں شعر ہی ہے، کاغذ پر چھپا ہوا، جھنڈے پر چھپا ہوا شعر ہی کیا ہے کہ اس کو، مگر سچ مجھ کا شعر کا اور کاغذوں پر لکھا ہوا شعر کا مخلوق ہے، کاغذ پر بنا ہوا شعر، یہ سمجھ لیں، نبی ولی فرشتے سارے وہ چاہتا ہو جاتے ہیں، چاہتا ختم ہو جاتے، ان کا اللہ سے کیا مقابلہ۔ اللہ ہے سچ مجھ کا بلا تسبیح سمجھے شعر، وہ جب گردے گا تو سلطان عزت علم بر کے ساتھ جہاں سر بجائے بے عدم بر کے ساتھ شادی فرماتے ہیں، جب وہ اپنا جھنڈا لہراتا نا وہ آتا، پھر ساری مخلوق جو ہے نا ہمیں چھپ جاتی، نبی بھی چھپ جاتے ہیں، بلی کہ ہم نہیں ہیں، توبہ توبہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو مخلوق میں مقابلہ نا کہ میرے نسبت نبی علیہ السلام اونچے ہیں، ان سے وہ اونچا، یہ اللہ کا ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، توبہ توبہ۔ اس کی ساری صفات اپنی ہیں، صفات کسی سے نہیں لی، غیر محدود ہیں اور ہر حال میں، اور ہر صفت خاص ہے، اس لیے دوام، استقلال اور غیر محدود ہونا، ہمیشہ ہونا، اپنے آپ ہونا اور غیر محدود ہونا، یہ چیزیں اللہ کا خاصہ ہر صفت میں آئے گی۔ اس لیے کسی ایک علم بھی، کلام بھی، جو بھی ہوگا ہمیشہ اپنا اور غیر محدود اور مطلق، ان لمیٹڈ، یہ ہے خاصہ اس کا، یہ ہر صفت پر اپلائی ہوگا بس۔ اور ویسے جو مطلب خاصہ جو ویسے دو چیزیں تو بالکل اللہ کا خاصہ ہیں جو ہر ایک کو مانی پڑتی، کہ علم غیب جو ہے نا ایسا کہ کوئی ذرہ باہر نہ ہو، یہ بھی اس کی شان ہے، کل شان علیم۔ دوسروں کے بارے میں اگر کسی نے بہت ہی مبالغہ کیا کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو ماں کہنا ماجکون دیا، کیا بیان کیا مولانا عامر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ، کہ وہ یہی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے جنت دوزخ میں جانے تک، نہ پہلے کا ہم کہتے ہیں حضور کو علم تھا، نہ جنت دوزخ میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہو وہ بھی نہیں، اتنا مانتے ہیں۔ اور اس کو بھی کہا کہ اللہ کے علم کے مقابلہ میں یہ ایسا ہے کہ 10 کروڑ سمندر جو ہے نا پانی کے بھرے ہوئے، دوسری طرف ایک قطرے کا بھی 10واں کروڑواں حصہ، 10واں کروڑواں حصہ قطرے کا ہوتا، فرماتے ہیں یہ ہو تو 10واں کروڑواں حصہ حضور کا علم ہے۔